পিছনে السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. سلام اللہ مالک العلام ذل جلال والاکرام کی ذات کے لیے، وہ ذات جس نے کل کائنات کو پیدا کیا، کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وهو الغفور الودود ذو العرش المجید، جس کی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں، ازل سے اکیلا ہے، ابد تک اکیلا رہے گا، کل قیامت کے دن اس اکیلے حکمران کی حکمرانی ہوگی. ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے. میرے بھائیوں، اس لفظ کو ہم اہل کہتے ہیں، عربی میں اس کو زبر کے ساتھ اہل پڑھا جاتا ہے. جس لفظ کو ہم بیت کہتے ہیں، عربی میں اس کو زبر کے ساتھ بیت پڑھا جاتا ہے. اہل کا معنی والے اور بیت کا معنی گھر. اس سے مراد کوئی بھی گھر والے ہو سکتے تھے، آپ کے گھر والے، میرے گھر والے مراد ہو سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے جب البیت کے ساتھ الف لام لگا دیا تو اس سے مراد خاص نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت مراد ہو گئے. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کون ہے اور کیا ہے. اہل بیت کے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں شامل ہیں. اہل بیت کے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام کے تینوں بیٹے شامل ہیں. اہل بیت کے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی چاروں بیٹیاں شامل ہیں. اہل بیت کے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام کے چچا جان حضرت عباس اور ان کی آل ساری کی ساری شامل ہیں. اہل بیت کے اندر حضرت ابو طالب کے 3 بیٹے حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تمام کے تمام شامل ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت یہ سب کے سب افراد جو ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، کچھ لوگ آج کے دور میں ایسے بھی ہیں جو بیوی کو اہل بیت کے اندر نہیں مانتے، حالانکہ رب العالمین نے اپنے کلام حمید کے اندر اعلان فرما دیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی بیویوں کو کہہ دو کہ گھر میں قرار پکڑے، گھر میں ٹھہرے، گھر میں رہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جہالت کی عورتوں کی طرح، جاہلیت کے زمانے کی طرح عورتیں بغیر دوپٹے کے پازیب پہن کر بناؤ سکھا کر کے بازاروں میں مت نکلے. کیا کرنا ہے؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کیا کرنا ہے؟ گھر میں رہ کر نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ چاہتا ہے لیذہب عنکم الرجس، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی عورتوں، میری اللہ چاہتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، تاکہ وہ آپ سے پلیدگی کو دور کر دے، گندگی کو دور کر دے، وہ آپ سے غلطیوں کو دور کر دے، وہ آپ سے گناہوں کو دور کر دے. انکم الرجس اہل البیت، اہل البیت یہ لفظ مراد دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مراد دیا ہے. اور کیا کہا ہے؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، میرا رب چاہتا ہے کہ تم سے گناہوں کو، غلطیوں کو دور کر کے اللہ رب العزت اہل بیت تم کو پاک کر دے. یہ 22واں پارہ ہے. 22ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے اس آیت کے تحت
پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں کو اہل بیت میں شامل کیا. ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو 12واں پارہ اٹھا لیتے ہیں. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات بیان کی. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں ربی ہب لی من الصالحین، ربی ہب لی من الصالحین، ربی ہب لی من الصالحین. اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کر دے، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر دے. اللہ ماننے پر آئے تو ایک چھوٹی کی مان لے، اور اللہ اگر نہ مانے تو پیارے پیغمبر اپنے کی نہ مانے. لیکن جب اگر ماننے پر آئے، عمر بھی گزر گئی ہو، سب موسم بھی گزر گیا ہو، لیکن اللہ بن موسم اور بغیر عمر کے اللہ بیٹا بھی عطا کر دیتا ہے. فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے گھر اور آ کر ان کی بیوی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بچے کی خوشخبری دیتا ہے. تو وہ کیا کہتی ہے؟ اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اب کیا اب میں بچہ جنوں گی؟ میں تو باز ہو چکی ہوں اور میرا خامد ابراہیم علیہ السلام تو بوڑھے ہو چکے ہیں، اور اب میں کیسے بچہ جن سکتی ہوں؟ تو فرشتوں نے کہا قالوا أَتَعْجَبِنَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اے اللہ کی بندی اللہ کے معاملے میں تعجب کرتی ہو، اللہ کے فیصلے پر تعجب کرتی ہو. رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکات نازل ہو کس پر؟ اہل البیت، اہل بیت پر. آپ مجھے بتائیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے علاوہ کوئی گھر میں موجود تھا؟ نہیں تھا. تو پھر فرشتوں نے اہل بیت سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو لیا. یہ قرآن ہے. اہل بیت سے مراد بیوی بھی ہے اور بیوی ہی ہے. اہل بیت سے مراد، جب اہل بیت سے بیوی کو نکال دیں تو اہل بیت رہتے ہی نہیں. تیسری دلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 9 شادیاں کی. صحیح بخاری کی 4793 نمبر روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد جس بیوی کے گھر بھی گئے انہیں جا کر کیا ورڈ بولا، کیا لفظ بولا؟ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل البیت. آپ مجھے بتائیں کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے علاوہ بھی کوئی گھر میں تھا؟ نہیں تھا. تو کیوں اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کو اہل بیت میں شامل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے. فرشتوں کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اہل بیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے بیان کر دیا السلام علیکم یا اہل البیت، اے اہل بیت تم پر سلامتی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ بیوی اہل بیت میں شامل ہے. اب آپ غور کیجئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں اہل بیت میں شامل ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت ام رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چاروں کی چاروں بیٹیاں اہل بیت میں شامل ہیں. آگے چلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹے اہل بیت میں شامل ہیں. آگے چلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس اور ان کی اولاد اہل بیت میں شامل ہیں. آگے چلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، چونکہ ابو طالب مسلمان نہ ہو سکے یہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے. ابو طالب کی وجہ سے، جو ابو طالب کی کنیت تھی وہ ان کے بیٹے طالب کی وجہ سے تھی. طالب بھی مسلمان نہ ہو سکے لہذا وہ اہل بیت میں شامل نہیں. اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں کے تینوں اور ان کی اولادیں اہل بیت میں شامل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بات فرما رہے ہیں، حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو بات غور سے سننا، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بات غور سے سننا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اب میرا تبلیغ کا، واعظ کا، نصیحت کا ٹائم پورا ہو چکا ہے. قریب ہے کہ میرے رب کا میری طرف پیغام آ جائے کہ محمد علیہ السلام آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، آپ اب میری طرف واپس آ جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے رب پر، اپنے رب کی آواز پر لبیک کہوں گا، اپنے رب پر جانا قبول کروں گا، اپنے رب کے
पास चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मेरे बाद मैं आपके ऊपर दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, आपके दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। एक क्या है? किताबुल्लाह, अल्लाह ताला की किताब है, अल्लाह ताला का कुरान है। इस कुरान को मजबूती से थामे रखो, इस कुरान को मजबूती से पकड़ लो, इस कुरान को मजबूती के साथ इस पर अमल करो, इस कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। एक रस्सी अल्लाह के हाथ में है, एक रस्सी तुम्हारे हाथ में है, इसको मजबूती से थाम लेना। लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा, जब तुम कुरान को थाम लोगे तो तुम हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। दूसरी चीज क्या है? वो अहले बैते ही, और वो मेरे अहले बैत हैं। मेरे अहले बैत का ख्याल करना, मेरे अहले बैत के बारे में अपनी जुबान को नरम रखना, मेरे अहले बैत के साथ मोहब्बत और अकीदत से पेश आना, मेरे अहले बैत से एहतराम के साथ पेश आना। कि याद रखना, कल क़यामत का दिन होगा, मेरे अहले बैत मेरे होश पर आ जाएंगे, और जो उनसे अकीदत रखेगा, मोहब्बत रखेगा, एहतराम करेगा, उनके साथ ताल्लुक रखेगा, उनके साथ अच्छा बर्ताव करेगा, वो कल क़यामत के दिन मेरे होदे कोसर पर आ जाएगा। और जो मेरे होदे कोसर पर आ गया, समझ लो रब ने उसको जन्नत दी है। क्यों? वो मेरे अहले बैत के साथ मोहब्बत और एहतराम करने वाला आदमी है, वो मेरे अहले बैत के साथ ताल्लुक रखने वाला आदमी है। एक और हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत फरमा रहे हैं, बात फरमा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, मेरे अहले बैत का ख्याल रखना, मेरे अहले बैत का एहतराम करना, मेरी बेटियों के साथ अच्छा ताल्लुक करना, मेरी बेटियों का एहतराम करना, मेरी बीवियों का एहतराम करना, मेरे बच्चों का एहतराम करना, मेरे अहले बैत के साथ मोहब्बत से पेश आना। जो मेरे अहले बैत के साथ मोहब्बत से पेश आएगा, समझो वो कामयाब हो गया। और जिसने मेरे अहले बैत के बारे में दिल में बुग़्ज़ रखा, दुश्मनी रखी, वो नाकाम हो गया। और एक जगह पर यहाँ तक प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि जो शख्स नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, ज़कात देता है, नफल पढ़ता है, सारी रात खड़े होकर क़याम करता है, लेकिन उसके दिल में मेरे सहाबा के बारे में, मेरे अहले बैत के बारे में बुग़्ज़ है, ये बात याद रखना। उसकी नमाजें, उसके रोजे, उसके नवाफिल, उसकी सदक़ात और खैरात, उसका सारी रात का क़याम, और उसके माथे पर चाहे मेहराब भी बना हो, ये सब की सब इबादत उसके मुंह पर मार दी जाएंगी। क्यों? उसके दिल में मेरे अहले बैत के बारे में बुग़्ज़। ये हदीस नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, इस हदीस को इख्तिलाफ वाले सहाबा पर पेश किया जाता है। बात याद रखना, मैं आपको मिसालें देकर के समझाता हूँ। ग़ज़वे बदर का मौका आया, ग़ज़वे बदर मार्का लड़ा गया, जंग हुई, 70 काफिर मारे गए, 70 कैदी बना लिए गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा मांगा कि सहाबा अब इनके बारे में क्या करना है, इनके साथ क्या सलूक करना है। कुछ सहाबा किराम ने कहा, अल्लाह के नबी फिदिया लेकर के इनको रिहा कर देते हैं। और कुछ ने कहा कि ये करते हैं कि ये जो इनमें से पढ़ा लिखा है वो 10 सहाबा किराम को पढ़ाए लिखाए, उनको सिखाए और उसको आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय अलग थी। उमर कहते हैं, अल्लाह के नबी अबू बकर के खानदान वाले उनके हवाले किए जाए, उमर के खानदान वाले मेरे हवाले किए जाए, और हम अपने खानदान वालों की खुद गर्दनें उड़ाएंगे। ये बात याद रखना। लेकिन बात यूँ है कि सहाबाए किराम का इख्तिलाफ हुआ आपस में, लेकिन रंजिश नहीं थी, दुश्मनी नहीं थी, आपस में बुग़्ज़ नहीं था। अब कोई इस हदीस को इस पर फिट करे, इस हदीस को इस पर फिट करे कि जो अहले बैत के खिलाफ होगा, जो अहले बैत के बारे में बुग़्ज़ रखेगा, अल्लाह उसे बेमुँह करके जहन्नम में डाल देगा। हम इसको फिट नहीं करने देंगे। क्यों? कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन वो हैं जिनके बारे में रब्बुल आलमीन ने जन्नती होने का ऐलान कर दिया है। और कीजिएगा, हज़रत अम्मा जान फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटी को मिलने गए, घर पहुंचे, देखा हज़रत अली नजर नहीं आ रहे। कहा, फातिमा बेटा अली कहाँ है? कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा हज़रत अली के साथ कुछ झगड़ा हो गया था,
کچھ کسی بات پر اختلاف ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے چلے گئے، ابھی تک واپس نہیں آئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اس کی اتنی جرأت کہ وہ تجھ سے ناراض ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیٹیوں کو گھر بسانے کا طریقہ بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا چلو میرے ساتھ دیکھی جائے گی کیا ہوگا، نہیں، اللہ کے نبی اما جی فاطمہ کو علی چھوڑ کر کے حضرت علی کی تلاش میں خود نکل گئے۔ داماد کا احترام بتایا کہ داماد کا احترام کیا ہے۔ مسجد نبوی پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، تہبند بندھا ہوا ہے، جسم پر پٹی لگی ہے۔ آقا علیہ السلام اپنے ہاتھ سے پٹی جھاڑ رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں، اور ساتھ کہہ رہے ہیں اوم یا ابا تراب، اوم یا ابا تراب، اوم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ جا، اے مٹی والے اٹھ جا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام بڑے پیار سے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا رہے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میری کلیت ابو الحسن بھی تھی، ابو الحسین بھی تھی، لیکن جب اللہ کے نبی نے مجھے ابا تراب کہا تو مجھے یہی پسند تھا کہ میں ابو تراب ہی ہوں۔ اللہ کے نبی کے لفظ مجھے اتنے پسند ہے۔ بات کیوں ہے؟ اب اس حدیث کو کوئی ادھر لا کر فٹ کرے کہ تمام اعمال برباد کرتے جائیں گے، جس کے دل میں بغض ہو نبی کے اہل بیت کا، کس حدیث پر فٹ کریں گے؟ ادھر اما جان فاطمہ ہے، ادھر حضرت علی ہے، ہم تو فٹ کرنے نہیں دیں گے۔ ہم کہیں گے بھائی دشمنی اور چیز ہے، بغض اور چیز ہے، اختلاف اور چیز ہے۔ اختلاف دشمنی اور بغض میں فرق ہے۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے، گھر میں صلح ہو گئی، اختلاف تھا، اختلاف حل ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے نکاح کا ارادہ کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا۔ حضرت علی کہتے ہیں 4 نکاح اسلام نے جائز قرار دیے ہیں، چلو میں دوسرا نکاح کرتا ہوں۔ کرتا کس سے ہے؟ ابو جہل کی بیٹی سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور کہا اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں تمہیں دوسرے نکاح سے روکتا نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جس سے نکاح تم کر رہے ہو وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ بنت عدو اللہ اور بنت نبی اللہ اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات حضرت علی نے سنی، اللہ کے نبی نے یہاں تک کہہ دیا نکاح کرنا چاہتے ہو اجازت ہے، جاؤ جا کے نکاح کر لو، لیکن اس سے پہلے تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دو اور میری بات چھوڑ دو، جا کے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب یہ سنی تو صحابہ کا کام تھا سمیعنا و اطعنا، وہ بات سنتے اور اس پر عمل کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا ارادہ ترک کر دیا جب تک اما جان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ رہی۔ حضرت علی نے دوسری شادی کا سوچا ہی نہیں۔ یہ ہے اہل بیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا خیال رکھنے کا کہا۔ اب یہ بات یاد رکھنا، اب فردن میں اہل بیت میں سے شان پیش کرتا ہوں۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عبادت گزار تھی، بڑی عظیم عورت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود ہے، جبرائیل آئے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ جبریل آیا ہے۔ آقا علیہ السلام کو ملک کہتی ہے اللہ کے نبی حکم کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں، کیا انہوں نے میرے لیے پیغام بھیجا ہے؟ آقا علیہ السلام جبریل آپ کو نظر آ رہے ہیں، مجھے نظر نہیں آ رہے، مجھے صرف آپ نے پیغام بتانا ہے کہ پیغام کیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ کوئی کرنے والا کام نہیں ہے، لیکن جو تم عبادت کرتی ہو، جو تم نے بیان کیا ہے، جو تم رب کے سامنے روتی ہو، گڑ گڑاتی ہو، تمہارا یہ گڑ گڑانا رونا میرے رب کو اتنا پسند آیا ہے۔ میرا رب ساتھ آسمان پر بیٹھ کر جبرائیل کے ذریعے فرما رہا ہے میری عائشہ کو میرا جا کے سلام کہنا۔ میرا رب ساتھ آسمان کے اوپر بیٹھ کر
امی عائشہ کو سلام بھیج رہا ہے. کون عائشہ؟ حجت گزار عائشہ, پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پیاری بیوی عائشہ. کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. غزوہ احزاب کا موقع ہے, 3 دن ہو گئے, پتہ نہیں ہو رہی. صحابہ کہتے ہیں آقا پتہ نہیں ہو رہی, واپس چلتے ہیں پھر جنگ کر لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کا سورج کو طلوع ہونے دو, کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا پیارا ہے, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, صبح ہوئی, سب کی نظر آقا علیہ السلام کے چہرے پر. آقا علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں کہ کون سا خوش نصیب ہے جس کو آج جھنڈا ملے گا. آقا علیہ السلام تمام صحابہ کرام کی طرف دیکھ رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں عین علی بن ابی طالب, علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ کہا آقا وہ بیمار ہیں, ان کی آنکھوں میں درد ہے. آقا علیہ السلام کہتے ہیں ان کو لایا جائے. ان کو لایا گیا. آقا علیہ السلام نے اپنا دم مبارک ان کی آنکھوں پر لگایا. حضرت علی کہتے ہیں جب تک میں زندہ رہا میری آنکھیں کو درد ہی نہیں ہوئی. یہ میری آقا کے دم کی برکت ہے. آقا علیہ السلام ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھما کر کے کہتے ہیں جاؤ میدان میں اترو, مرہم کے سامنے جاؤ, اسلام کی شرائط پوری کرو. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے, اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے. حضرت علی اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں, اللہ سے بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں, اور اللہ بھی حضرت علی سے محبت کرتا ہے, اس کا رسول بھی حضرت علی سے. کون علی؟ حجت گزار علی رضی اللہ تعالی عنہ. آئیے غور کیجیے گا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ. کون حسن؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں. آقا علیہ السلام کی طرف صحابہ کرام پوری توجہ سے التفات سن رہے ہیں. اچانک کیا ہوا؟ آقا ممبر سے پیچھے اور دیکھا کیا کہ میرا بیٹا حسن جو ہے کمیض نبی پہنی ہوئی ہے, اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے, اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے. آقا علیہ السلام اترے ممبر سے, صحابہ کی صفوں کو چلتے ہوئے جا کے اپنے اس لال کو اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا اور واپس آ کر کے ممبر پر آ گئے, خطبہ دینے لگے اور فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ. پیارے اللہ نے یہ صحیح فرمایا ہے, مال و اولاد فتنہ ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ میرا لال گر رہا تھا, اٹھ رہا تھا, اس سے برداشت نہ ہوا, میری محبت میں جوش پڑا, میں نے اپنے اس لال کو جا کے اٹھا لیا. صحابہ یہی پر بس نہیں کہ میرا بیٹا اس کو دیکھو کہ سردار ہے, کہ مسلمانوں کی, میرے لفظوں پر غور کرتا, کہ مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا, ان کے درمیان میں اختلاف ہوگا, یہ انہیں صلح کروائے گا. 30 سال گزر گئے اس بات کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کو دیا, حضرت حسن نے اپنے لشکر کو دیا, حضرت حسین نے اپنے لشکر کو دیا, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے, ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے صلح کر لی. میرے نبی نے جو 30 سال پہلے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے, کہ مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کروا کے پر سردار ہونا اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بات کو سچ ثابت کر دیا. یہ ہے اہل بیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا احترام اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی نصیحت کی ہے. ہمیں بھی چاہیے ہم اہل بیت کا احترام کریں, اہل بیت کی اس طریقے کے ساتھ عزت کریں جو طریقہ جو کی عزت رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اہل بیت کا احترام اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے کی, عقیدت رکھنے کی, محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.